درجے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ حکم درجے کو ایک کر دیا. فرض اور سنت میں ان کا درجے کا فرق نہیں، حکم کا نہیں بات کو ہوتا ہے. لوگوں نے حماقت یہ کی کہ حکم درجے کو جیسے فرض اور سنت کا حکم ہے، سنت کا تاریخ تو کافی ہو سکتا ہے، فرض کا تاریخ کافی ہو سکتا ہے، سنت کا تاریخ کافی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ فرق ہے، یہ فرق حکم کا ہے، درجے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات ہماری بات درجے میں، اگر آپ نے درجے میں فرق کیا تو آپ معاشرے کو برباد کر دیں گے، اور آپ یہودیوں کی شکل بنا کر غیر مسلموں کی تعداد کو بڑھائیں گے. آپ نے آپ سے ہر بات سننا ہوگا، آپ اس کو غور کیجیے. حکم ہے صاحب، اگر حکم درجہ، اگر درجہ میں کہتا ہوں اگر درجہ ایک ہوتا، اگر درجہ ایک نہ ہوتا درجے میں فرق ہوتا، فرض و سنت کے درجے میں فرق ہوتا، تو قاضی یوسف جو ہے بغداد کے وزیر کو لوگی کو ناپسند کرنے پر دوسرے ہونے کا حکم نہ رکھا. بہت سمجھ دینی پڑے گی بات کی طرف. کیا حکم ہے ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو لوگی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے اختلاف ہے تو انہیں بہتر ہو جائے کہ آدمی کو پسند کر دیا جائے، جانکاری سے کرنا پڑنے ان کو کرنا پڑوایا گیا، دوبارہ ان کی بیوی کو ان سے نکاح کرایا گیا، سب جا کے فرضیہ ختم ہوا، مگر نگارت کے منصب پر نہیں آ سکتے. بادشاہ نے کہا ایسا آدمی میرا نہیں ہو سکتا جس کو لوگوں کو کہیں ہوگی جنازہ میں اگلے پسند نہ ہو وہ کیا انسان کے ہوگی اور دین یا دنیا کی انسان کے ہوگی وہ جو اپنے اپنی ایسے اپنے آپ کو یہودی ثابت کر رہے ہوں، کیا وہ دنیا میں کسی خیر کے یا دنیا کے کسی تعمیر خالی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا سے کہاں بات چلی گئی یہ تعبیر کر سکتے وہ حسن جو ہے حسن کے پاس اللہ مجھے معاف فرمائے کہ مسلمان کو آزاد کر دیا، مسلمان کو آزاد کر دیا، تعبیر کر سکتے تعمیلات سے استغفار پیدا ہوتا ہے، تعمیلات سے آدمی کا مزاج آزادی کا بنتا ہے. جتنی تعمیلات ہوں گی جتنی آزاد ہوگی. میں ایک بات کہہ رہا تھا لمبا ہے کو کے موقع کو آج کل مسلمانوں نے بے شمار کنیڈوں کے ساتھ اگر لگایا ہوا ہے، اگر قانون یہ ہو، اگر ماحول یہ ہو، اگر حکومت کا قانون یہ ہو، اگر ہماری کمپنی کا دستور یہ ہو، نیوز زیادہ ہو تو نہیں جاتا وہ غصہ آ جاتا ہے. فرمایا کہ اگر نظر تو نہیں کریں گے، ہمارے یہاں شریعت نظر نظر نہیں دیتا. اب سنت ہے کو بتا لینا تو سنت ہے، کوئی بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی رکاوٹ کسی کام میں ہے اس کام اس رکاوٹ سے سنت سے انکار بھی نہ ڈالو.
رکاوٹ کا تعلق کوشش سے ہے انکار دے نہ سکتے نہ چھوڑنے سے ہے نہ انکار سے. رکاوٹوں کا تعلق کوشش ہے. ہر طرح کے آپ جاتے ہیں کا بچہ گیا وہ بند نہیں کہا تھے محمد ہم آپ کو آج کا بچہ نہیں ہم آپ کو بولتا آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ایک شرط ہے پورا کرنی کہ ہماری شرط یہ ہے کہ جب آپ ہمارے بچوں کے آگے سے گزرا کریں جو کچھ رکھتے ہوئے تھے اللہ کے کناروں پر اور دیواروں پر چاروں کونوں پر کہ آپ ان بچوں کے آگے سے جیتے ہوئے جائیں ان پر ہاتھ کرتے ہوئے. اور ہماری یہ چاہت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نوز ملا آپ کو آپ سے بھی ہٹانا چاہتے ہیں. بس میں آپ کو بہت سی بات کرتا ہوں ہم مجھ سے اتنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بچوں کی کوئی بھی تعلیم کرتے ہیں تو ان کا ہمارا آپ کے درمیان جنگ اور اس طرح نسبتیں پیدا ہو گئی ہیں. یہ نسلیں ختم ہو جائیں محبتیں پیدا ہو جائیں. میں اب آپ سے بہت سی بات کرتا میں کہتا ہوں آج بھی مسلمان اس کوشش میں ہے کہ باقی کی باتیں مان لو تاکہ آپس سے اختلاف ختم ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ سوائے ابتدا بھی گمراہی ہے. اس کو آپ مصلحت کہتے ہیں اس کو غیروں کے ساتھ مصالحت لکھا ہے. مصلحت مطلب نہیں ہے غیروں کے ساتھ مصالحت. آپ ایسا کر لیجیے تاکہ یہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے. آپ کیا کہہ رہا ہوں کفار کی چاہت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی توحید کے بیان کریں اور اس کی ضروری اختیار کریں اور اس کے معاملے کا انکار کریں. یعنی ایسی بات ہے کلمہ لا الہ الا اللہ نے نفی کو مقدم کیا ہے. ساری شکلوں کے انکار کے ساتھ توحید بیان کیجیے ورنہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اوپر اس بات سے بھی راضی ہے یا اللہ کی توحید کو تو بیان کیجیے مگر اس کے مطلب سے انکار وہی تھا بس تم ان کی تمنا کی لوگ تو دنوں بھائی دنوں کہ اگر آپ اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں ذرا کمزور اللہ ہلکے پڑ جائیں اور نظر اختیار کر لیں اس میں آج بھی مسلمان بعض عقیدے کے خلاف وہ حرکتیں کر رہا ہے جس سے یہ کافروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. حالت کے پیچھے مسلمان دوسری چیز پر چلنا چاہتا ہے. مسلمان دوسری چیز پر چلنا چاہتا ہے. حالات کے پیش نظر میں بہت برا کرتا ہوں. کہ اگر آپ سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے خلاف تو آپ اس کے لیے ہر چیز تیار نہ آپ جانتے ہیں کو ہلکا سا یہ خیال آ کر گزر گیا. آپ نے خیال کو پکایا نہیں سوچا نہیں یہ خیال آ گیا اور خیال ہی گزرا آ کر کہ اگر بجلی ارادے کے بغیر ان کے بدل کی طرف صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا جائے یا سب سے اشارہ کر دیا جائے ہلکا بغیر بجلی ارادے بغیر بجلی ارادے
حالانکہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہ بات عام مسلمانوں کے لیے دل کی گنجائش ہے اس کے علاوہ کہ وہ دل کے ارادے کے بغیر اگر زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیں اور جان بچ جائے تو اس کی شدید گنجائش رکھتی ہے، جبکہ اس پر بھی تیار نہ ہونے والوں کا درجہ اونچا ہے۔ زبان سے اس کے لیے تیار نہ ہونے والوں کا درجہ اللہ من رکھا وقل ایمان، جس آدمی کو مجبور کیا جائے اور قتل کیا جانے لگے اور وہ زبان سے کفریہ کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا لے تو اس کی شریعت میں اس مومن کے لیے گنجائش رکھی ہے جس کو مجبور کیا جائے۔ لیکن جو آدمی زبان سے صرف دکھلانے کے لیے کفریہ کلمہ کہنے پر تیار نہ ہو اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ بات تو بہت کرنا میں بہت ضرور کرتا ہوں، کسی آدمی کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کو قتل کیا جانے لگے، جو اس سے کہا جائے نعوذ باللہ اس کو نشان گستاخی کرو ورنہ قتل کر دیا جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے اور دوسرے مطالبہ اس طرح کا کوئی کرے تو نہیں جیسی آ جاتی ہے، آپ کی تواضع کی بات ہے۔ صحابوں کا آپ سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے حکم دیا کہ حدیبیہ کی صلح نامے میں سے رسول کا لفظ کاٹ دو، صحابہ نے کبھی بدل رکھ سکتی ہے لگی لگی کہ مسئلہ کا تقاضا ہے کہ بھی کاٹ دو، محبت کا عالم یہ ہے، اور ادھر سے شفقت کا عالم یہ ہے، اگر تمہیں میرے خلاف کچھ کہنا پڑ جائے کہیں تو کیا کرو گے، تمہارا دن تو مطمئن ہے نا۔ آپ غور کیجیے بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنانے کی وجہ سے یہ ہوئی ہے کہ وہ زبان سے بھی کفریہ کلمہ کہنے پر تیار نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کتاب پڑھ کے اور کتابیں پڑھ کے آدمی ذہن کر لے اور دعوت کرے، اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے کلمات کہنے والی مؤذن بن جاتا ہے۔ مؤذن کا انتخاب سارے صحابہ میں اس پر ہوا ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی توحید کے میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور زبان سے صرف کافروں کو سنانے کے ارادے سے بھی کفریہ کلمہ نہیں کہا کہ جان بچ جائے، ہم دل سے کفر کر سکتے ہیں نوجوان۔ گانی آ جا رہا ہے کہ آج کل تو یہ چلی ہے، اچھی گانی آتی ہو اس سے بولنے بنا دیا جس کی آواز اچھی ہے، حالانکہ اچھی آواز اللہ اکبر اچھی آواز دل کی وقتوں میں کہتا ہوں کہ دل کی آواز تو بلند آواز یہ تو دل کی آواز بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مضمون کرنے کی ظاہر سبب یہ ہے کہ اللہ توڑتا جب عبداللہ بن زید بن عبداللہ صحابہ کا قانون دکھائے گئے اللہ نے، لیکن بلال کو بنائے گئے بلال کو دکھلا دو اس کی آواز بلند ہے، بلند آواز کی کہ بلند آواز آدمی کی ہوتی ہے جب آدمی دل سے اذان دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آواز دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس آواز کو دل تک خود پہنچاتا ہے۔ اعلان میں آواز لگاؤ لوگوں کو دل تک پہنچانا آپ کو نکال دے رہا کوئی آدمی مجبور کر دیا جائے کہنے پر، اگر اس کا دل مطمئن ہے
تو اللہ کے یہاں اس لیے مل جائے گا. لیکن زبان سے بھی اس پر راضی نہ ہونا یہ مجھے لگتا ہے. اور نبی سے کہ نبی سے تو نبی نعوذ باللہ جن تو بہت دور کی بات ہے، نبی سے ریان بھی کسی غلط بات کا بیان ہونا ممکن ہے. نہیں ہے اشارے بھی نہیں ہوتا ہے، اشارے سے بھی ناممکن ہے. نبی اشارے سے بھی شرک نہیں کر سکتے، اشارے سے بھی. اللہ اکبر. ایک شخص کے قتل کا آپ نے حکم دیا ہوا تھا. وہ آ کر دیکھے آپ جا رہے تھے کہ اس کا قتل کرے. صاحب سے آپ نے کہا کہ تمہیں سے کوئی خالی اس کا قتل کر دیتا. صاحب نے کہا اشارہ کر دیتے بند نہ کہتے اشارہ کر دیتے. آپ نے بتایا کہ نبی کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے اشارے سے کوئی بات کرے گا. دیا کہ آپ کی بات میں خیال آتی ہو رہی ہے کہ اگر میں صرف اشارہ کر دوں اور یہ مجھے اس پر اللہ نے فرمایا ولولا ان ثبتناک. نبی جی اگر ہم آپ کو اپنے فضل سے ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ انبیاء سے لے کر ملائکہ سے لے کر انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر آج کے عام مسلمانوں تک جس کے دل میں ایمان باقی ہے صرف اللہ کے فضل سے. میں کہتا ہوں خدا کے زمانے میں جب میں دہلی ہو کے دیکھتا ہوں اور مستجیب کو دیکھتا ہوں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کی ذات کا استغنا وہ صرف وہ کفار نہیں ہے جو کہ خود سے ہاتھ میں پیدا ہو رہے ہیں. اس کی استغنا کا اس سے بڑا منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ایمان کی نعمت کو قرض کر لیں. اس کی استغنا کا سب سے بڑا خود کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک صرف ایمان کو ہی مانگتا رہے. یہ بہت زیادہ بہت اہم ہے. صرف اللہ کے فضل سے آپ اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے بتنا تھا. اگر ہم اپنے فضل سے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اگر ہمارا فضل نہ ہوتا اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ صرف دکھلانے کے لیے ہلکے سے اگر آپ تھوڑے دن کی بات کی طرف آئے آپ کو دگنا عذاب دنیا میں جیسے دگنا عذاب آ گیا. اگر آپ اگر آپ صرف دکھلانے کے لیے بھی ان کی طرف ذرا سے دکھلاتے شہید پہلے آپ کی بات ہے شہید کو خود ہی پہلے لیتے اور مزید خریدا یہ مبالغہ در مبالغہ ہے. بہت ہی تھوڑے سے اگر آپ اشارہ کرتے تھے آپ کلاس نماز کے دوران اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا انقل غرانے فلعلا میں نے شفاعت دونوں لکھ سجا. تو کفار اس کو سن کے اتنے خوش ہو گئے اور اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کی توحید بیان کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں. اب انہوں نے ہمارے بتوں کو تسلیم کر لیا ہے. نہیں تھا اس کا
یہ بت نہیں ہے، یہ تو بیکار نہیں ہے، اور ان بتوں کی بھی سفارش اللہ کے یہاں قبول کی جائے۔ بعد نے کہا کہ یہ کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کہی ہے، اور شیطان نے آپ کی آواز میں کہ جو شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، آپ کی آواز میں کیسے بنا سکتا؟ سننے والے کیسے سمجھیں گے کہ شیطان کی موجود آوازیں یا نبی کی آواز؟ ہاں تلکل غرانی قل علا وإن شفاعتنا لترتجى، یہ آپ نے بیان کیا۔ بعد نے کہا یہ تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز بنا دی، نعوذ باللہ بعد میں جو ایسے غلط بات کی تھی جہاں آدمی زبان پر اچانک کر لے، یہ تو کیا ہے کہ آپ نے بنایا، لیکن لوگ غور نہیں کرتے۔ حالانکہ اشعار کا مطلب وہ بتوں کی تحقیر اور ان کا ناکارہ ہونا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کل یہ خود ہوتا ہے، یہ کچھ قابل ہے، بھلا اس قابل ہے کہ ان کی سفارش پوری کی جائے، یہ بت بھلا اس قابل ہے۔ آپ تو بتوں کی تذلیل اور ان کا ناکارہ ہونا ثابت کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی سفارش پوری کی جائے گی؟ یہ قابل ہے۔ نبی سے تو اس کا دور سے دور کوئی امکان نہیں ہے کہ دل کے ارادے کے بغیر صرف جسم کے اشارے سے وہ کفر سے راضی ہو جائیں، یہ نبی سے ناممکن بات ہے۔ میں ایک بات کیا سکتے کفر کے مزاج کفر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ان سے مسلمان یہ حماقت کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ کے مطالبہ پورا کر دیتا ہے ان کا کہ یہ تو معمولی بات ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے میرے دوستوں کہ سب سے پہلے معاشرہ مستقبل سب سے پہلے معاشرہ مستقبل ہے، کیونکہ معاشرہ یہ گری کے چھلکے کی طرح ہے، چھلکا پھٹ جاتا ہے تو غذا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیلے کا چھلکا، انار کا چھلکا، سیب کا چھلکا، اگر چھلکا پھٹ گیا تو یہاں سے سڑنا شروع ہوگا، آخر میں بیج تک پہنچے گا۔ میں کہتا ہوں توحید اور عقیدہ یہ اندر کا بیج ہے، اور لباس یہ اس پھل کا چھلکا ہے، جنہیں پھٹ جائے گا اور لباس اس کا بدل جائے گا تو آپ انتظار کیجئے کہ یہ معاشرے کا اور آپ کے لباس کا فساد آپ کے عقیدے تک پہنچتا ہے۔ ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں۔ آج یہ سمجھتے نہیں کہ میرا ایمان محفوظ ہے، میرا حلیہ مت دیکھیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے حلیہ بدل کر اپنا چھلکا آپ نے پھاڑ لیا ہے، اب آپ انتظار کیجئے کہ آپ کی گری میں اور آپ کے عقیدے توحید میں کب فساد پیدا ہو۔ پھل کا چھلکا پڑ جاتا ہے تو سوال آنا شروع ہوتی ہے، اندر سے بات آخر میں گزر پہنچتا ہے، داغ اوپر لگتا ہے، چھلکا پھٹ جائے آپ دیکھ لیجیے، چھلکا پھٹتے ہی آپ سے پھل سڑنا شروع ہوتا ہے کہ چھلکا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اندر کی گری کی حفاظت کے لیے اخروٹ کا ایسا مضبوط کہ آپ کو توڑنا پڑتا ہے، آپ کو بادام کو ہاری سے توڑنا پڑتا ہے، گری کی حفاظت کے لیے چھلکا مضبوط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقیدے توحید اور فرائض کی حفاظت کے لیے سنیا یہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے، گری کی چھلکے کی طرح۔ میں یہ مثال آپ کو چکر میں آپ نے بے وقوف بنایا یا کہتے تھے انسان کا اپنا کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چھلکا ہے جو آپ کے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ باطل کا طالبہ جو ہوتا ہے بہت معمولی ہوتا ہے، بہت معمولی باطل کا مطالبہ ہوتا ہے،
اور آپ اس سنت اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کا بیان پڑھ رہا تھا وہاں ساتھ کرنے کا بیان میں فرما رہے کہ مسلمان کا غیروں کے مطالبے پر کسی سنت کو چھوڑ دینا، مسلمان کا غیروں کے مطالبے پر کسی سنت کو چھوڑ دینا، اس کی مثال بن ہے. ہمارے کے لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالغ لکڑی کا سوال کیا. ایک بالغ لکڑی اس نے وزرا سے پوچھا، اپنے وزرا نے کہا بادشاہ سلامت ایک بالغ ایک انچ لکڑی بھی ان کو نہیں دے، ایک انچ لکڑی بھی ان کو نہیں دے. بالکل میں کہتا ہوں اس بات کی یہ کوئی فردی مثال نہیں ہے، یہ کوئی فردی مثال نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں اپنی عقل سے تو آپ کو سیرت میں یہ مثالیں خوب ملیں گی. آپ نے اہل صحابہ کے انصار سے کہ اگر تم یہود کو کچھ کھجوریں دے دو تاکہ تمہاری بھی درمیان معاہدہ ہو جائے اور تم بھی آرام سے رہو، بھی آرام سے رہیں، اس میں ستائے نا، پریشان نہ کریں. یہودی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تو سلاموں پر، لیکن بات اصل یہ ہے جب ہم ان کے غلام تھے، یہ ہم پر مسلط تھے، ہم نے اس زمانے میں کبھی انہیں ایک کھجور دی تھی. آج جب اللہ نے ہمیں عزت اور غلبہ دیا ہے ہم ان کو کھجوریں دیں، ہم میں تو کوئی نہیں ایک کھجور بھی نہیں دے. دعوت سمجھ گئے تھے کہ آپ صرف ہمارے لیے شفقت اور ہماری سہولت کے لیے بات فرما رہے ہیں. صحابہ نے ہمت سے بات کی، آپ بات کر رہے تھے شفقت کی، صحابہ نے بات کی ہمت کی کہ نہیں رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو لاگو پر، لیکن آپ اگر ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے. ہم جب ان کے غلام تھے، ان کے ماتحت تھے، جب ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا، آج جب اللہ نے ہمیں ان کو غلبہ دے دیا ہے لکڑی سے ایک بالغ لکڑی کا سوال کیا جنگل کے پاس. اس میں بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا، کہا یہ بات سلامت آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ نہیں ایک بالغ کی کیا ہے کہ نہیں دیں گے. بادشاہ نہیں مانا، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس جنگل پورا میلا میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل ہے، تنوع لکڑی ہے، ایک بالغ کہنے میں اس پر لکڑی نہیں ہے، کہنے میں کیا. بادشاہ نہ مانا اور اس نے ایک بالغ لکڑی جنگل کی ایک بالغ لکڑی انہیں لوہے کو دے دی. انہوں نے اس کا آرا بنایا لوہے کا اور اس میں لکڑی کی ہستی لگائی اور پورا جنگل کا دماغ لگائی مثال پر پورا جنگل کا. کے بیان سے اس مثال پر غور کیجیے. اسلام کو نقصان یہود و نصارہ کے پار نہیں پہنچا رہے، اسلام کو نقصان سے نقصان پہنچا رہے. صرف مسلمان اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ کیا آپ جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں پڑھائی کے، اس کے سارے اوزاروں میں لکڑی شامل ہوتی ہے. رندا ہو، بسولہ ہو، آری ہو، نہانی ہو، گلابی ہو، سب اوزار بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا پڑھائی کا اس کے اندر ہوتا ہے مگر لکڑی شامل ہوتی ہے. یہ ہوتا ہم بلکہ بعض اوزار سے لکڑی سے زیادہ ہوتی ہے، لوہا کم ہے. لکڑی نے بہت کہا جو ہے کیسے کاٹ دیتا ہے، اس پر اہمیت اس طرح کے تنے کاٹ سے ڈال دیتا ہے. تو لکڑی نے لوہے نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ کو نہیں کاٹ سکتا تھا، آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل نہیں کہنا ہے. تو جو مریض ہے
مسلمان دین کو مٹانے کا الزام اپنی ذات پر آپ دیکھیے، آپ کوئی آری ہاتھ سے پکڑ لیجیے، اس سے آپ کاٹیے، آپ کا ہاتھ پہلے کرے گا۔ اس آرے کے اندر کاٹنے کی جو قوت ہے وہ اس دستے سے ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، لکڑی کا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ امن اور ہدایت اور صرف ان کے لیے ہے جن کے زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، جو رعب ہے اصل اسلام کا، وہ رعب اتباع سنت ہے، وہ رعب اتباع سنت میں ہے۔ مسلمان اگر اسے چھوڑ دے تو مسلمان، میں کہتا ہوں نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، خدا کی قسم ان سارے فرائض کے ساتھ مسلمان مرغوب ہو کر رہے گا۔ لیکن جو رعب ہے اسلام کا، اسلام کا رعب عبادت اور فرائض میں نہیں ہے۔ پکی بات، اسلام کا رعب ادائے فرائض میں نہیں ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت ہے۔ اسلام کا رعب آپ کو دھوکہ لگا ہے کہ میں فرائض کو ادا کر ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کا رعب کفر اسلام کے درمیان کے فرق سے نہیں ہے۔ مسلمان کا جو رعب ہے وہ کفر اسلام کے فرق سے نہیں، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ مسلمان کا جو رعب ہے وہ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق سے، جس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ بات سمجھنا پڑے گا بہت توجہ سے، بہت اہم ہے۔ اسلام کا رعب میں سے بات دہراتا ہوں اپنی، اسلام کا رعب ادائے فرائض سے نہیں، کیونکہ فرائض وہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے۔ رعب کا جو تعلق ہے وہ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق سے ہے۔ اگر کافر مسلمان کا فرق نہیں ہے، ان کے حلیے میں، ان کے معاشرے میں، ان کی ضروریات میں، تو پھر مسلمان مقہور اور مغلوب اور خائف ہو کر کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ میں مسجد الرعب کہ میرا رعب ایک مہینے کے مطابق کیا ہوتا، آپ کے اگر اخلاق اور کافروں پر احسان نہ ہوتا اور کافروں کا ہر درجہ اکرام نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کافر آپ کے قریب دعوت کے لیے ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب ہے۔ شفقت اور اکرام، یہ ایک کافر کو اور کافر کو آج تک پہنچنے کی ہمت دے دیا کرتا ہے۔ بعض ان کو یہ کہا گیا کہ بہت قریب کرنے والا میں نے عرض کیا کہ ایک مہینے تک آپ کا رعب تھا اور وہ رعب آپ کا ختم نہیں ہو گیا، یہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں۔ جن کو خیال یہ ہے کہ مدد کی جو شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی بعض والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، خیال بالکل غلط خیال ہے۔ میں دیتا ہوں کہ یہ مایوس کن خیال ہے، یہ مایوس کرنے والا خیال ہے، یہ مایوس کرنے والا خیال ہے مسلمان کو کہ جو مذہب نبی کی ہو یہ بات والوں کی نہیں ہوگی، یہ خیال مایوس کرے گا۔ جب آدمی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے، اگر آدمی مدد طرح سے چھوڑ دیتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے اس لائن سے اس کو امید نہیں ہوگی، اس لائن سے چھوڑ دیتا ہے۔
مسلمان نے اسباب میں اس کو چھوڑا اس لیے ہے کہ مسلمان غیر مدد سے بالکل مایوس ہے. چنانچہ آپ غور کریں فرمایا کہ میں 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب، یہ 1 مہینے کی مسافت کا رعب آپ پر ختم نہیں ہو گیا. تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب سے فارس کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ اگر عمر زمین پر ہے دنیا میں تو میری بادشاہت کو خطرہ ہے، میری بادشاہت کو خطرہ ہے. 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت سے فارس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر عمر زمین پر ہے تو میری بادشاہت کو خطرہ ہے. نے تیار کیا، اسے بڑی بھاری رشوت دی اور جا کے جا کے کسی طرح عمر کو قتل کر نہیں. اچھا رشوت لے کر آگے چلا وہاں پہنچا، دیکھا کہ کیا سیکورٹی ہوتی ہے، کہاں ان کے پاس انتظام ہے، کیا ہے اور کیا. بہت پتہ چلا کہ جی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، اکیلے گھستے رہتے ہیں لوگوں کی ضروریات میں. یہ کہ بات اصل یہ ہے کہ جس کام کو آدمی خود اپنی ذات سے کرتا ہے اس کو ذمہ داری کا پورا کرنا چاہیے. باقی یہ ڈیزائن بادشاہوں کا ہوتا ہے کہ ان کے نیچے عملہ ہوتا ہے، وہ اپنے عملے سے کام کراتے ہیں، وہ اپنے عملے سے کام کراتے ہیں. اس لیے کہ کام لینا بادشاہوں کا کام ہے، کام کرنا انبیاء کا کام ہے. کام کرنا انبیاء کا کام، بادشاہوں کا کام مزہ ہوتا ہے. رعایا سے کام لینا بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مجھ سے کام نہیں، اور انبیاء کا کام ہوتا ہے کام کرنا. اس لیے کہ نبی کو اس کا حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکلف کریں، دوسروں کو ترغیب دیں. اس لیے نبی اپنے آپ کو مکلف کریں، میدان میں اپنے آپ کو خود اتارتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں خود لگے رہتے تھے. جب تھک جاتے تھے ایک درخت کے نیچے لیٹ کے پڑے گھنا درخت تھا. اس نے دیکھا 2-4 بار بیان کرتے ہیں یہ نصرانی خنجر ذہن میں بجھا کر تیار کر کے درخت پر کر بیٹھ گیا. اسی انتظار میں جو ہمارا آ کے لیٹیں گے آپ کہیں گے تھوڑی ہمارا آئے آگے رہتے گے. خنجر لے کے اترنے کا جب وہ اترنے لگا وہاں سے درخت سے اچانک ایک شیر بڑا خوفناک وہ آیا، عمر کے چلنے کی طرف بیٹھ گیا اور اس نے شیر نے اپنی زبان سے عمر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا. تلوے کی مالش ہو تو آدمی کی نیند اچھی آتی تھکے ہوئے ہیں، چلو ان کے تلوے کو چاٹو. جی ہاں، اپنی زبان سے عمر کے تلوے کو چاٹ رہا تھا عمر کو اور یہ جواب کر کے آنکھ کھلی بیٹھے شیر سامنے بیٹھا رہا. یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب شیر چلا گیا یہ انسانی پر سے اترا اور سارا عمر کو سنایا. حضرت ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس نصرت اور اس رعب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے. قیامت تک کے لیے رکھا ہے. لیکن یہ دھوکہ لگا مسلمان کو کہ غیروں کو مرغوب کرنے کے لیے ان کے طریقے اختیار کیے جائیں. سے مرغوب یہ سمجھے گئے ہمارے ٹکر کے لیے بڑی طاقت ہے. مسلمان غیروں کے حریے ان کے طریقے اس لیے اختیار کرتا ہے تاکہ یہ ہمیں اپنی کیا کروں کہ یہ ہمیں اپنی دنیا کا سمجھیں تب تو ہماری کو سمجھیں گے. اور اگر ہم مولوی بنتے ہیں سامنے گئے تو ہم ان کے مقابلے کے ہوں گے نہیں. سمجھیے آپ کفر کا مقابلہ کافر بننے میں نہیں ہے، کفر کا مقابلہ مومن بننے میں ہے. میں تو آپ سے نہیں کفر کا مقابلہ کافر بننے میں، کفر کا مقابلہ تو مومن بننے میں.
ہم نے عرض کیا یہ پہلا یہ سبب ہے رعب کا کہ اللہ رب العزت نے رعب اس طرح رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امت کی جس رعب سے مدد کی گئی ہے وہ رعب صرف اجتماعیت کا رعب ہے. یہ مجتمع ہے، یہ مجتمع ہے. اگر یہ مجتمع نہیں ہے تو ان کا کوئی رعب کا حیثیت نہیں. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اجسام کا جمع ہونا اصل نہیں ہے، قلوب کا جمع ہونا اصل ہے. اجسام کا جمع ہونا اصل نہیں ہے، کیونکہ اجسام کا جمع ہونا اگر اصل ہوتا نہیں بنتا. اگر اجسام کے جمع ہونا اصل ہوتا تو کافروں کے اجسام کے جمع ہونے کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے. اجسام کے جمع ہونے کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کے اجسام سے جمع ہے مگر ان کے قلوب جو ہے وہ فتح ہوئے ہیں. دل بکھرے ہوئے ہیں، اجسام جمع ہیں. اس لیے آپ کو ان سے کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، ان سے اور ان سے کوئی خطرہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ کو یہ جمع نظر آ رہے ہیں تحتم جميعا وقلوبهم شتى، کہ آپ کو یہ مجتمع نظر آتے ہیں ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. لہذا جس طرح مومن کو پھٹے دلوں کے کافروں سے کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کافروں کو بھی پھٹے ہوئے دل والے مومن سے کوئی خطرہ نہیں. اس کا جواب یہ ہو، اس کا جواب یہ ہے، میں تو آپ سے بہت ہی جلدی بات کر رہا ہوں. اس طرح مومن کو پھٹے دلوں کے کافروں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح آج کل کے کفار کو ایسے مسلمانوں کی اس کی اجتماع سے کوئی فکر اور غم نہیں ہے جن کے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. اجتماع ہو جائے قلوب کے جمع ہونا، یہ قلوب کے جمع ہونا انہیں جس رعب سے آپ کی مدد کی گئی ہے وہ ایک رعب اجتماعیت کا رعب. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس رعب سے مدد کی رحمت سے آپ سے مدد کی، اس رعب کو اللہ نے قیامت تک کے لیے صرف احرام حسر کے ساتھ دعوت کے فریضے میں رکھا. اگر مسلمان خود دعوت نہیں دے گا تو اس رعب سے محروم رہے گا جس سے اللہ نے مسلمان کی مدد کی. یہ بالکل پکی پکی مسلم ہے. آپ کو علوم ہے کہ آپ کی لائن کیا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کیا مسلمانوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اگر یہ دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائے. آج کل کے احمقوں جاہلوں اور بے عقل لوگوں کی خیال یہ ہے کہ آلات باطل کے آلات کو استعمال کرو دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. بڑا پاگل کرو. سوچیے آپ جس دعوت کے فریضے اور دین کے پیغام کو پہنچانے کا مسلمان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم خود پہنچانا دین کا پیغام، اس پر ہمارا تم سے وعدہ یہ ہے کہ تم اس پر ہم تمہارے دلوں سے اغیار کے خوف نکال دیں گے. سنیے تو صحیح، آج مسلمان باقی کے آلات سے دین کی باتیں پہنچا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے تبلیغ ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن صاف کہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک بتا کے خود پہنچا ہے. خود پہنچا بلا یخون احد الا اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے وجہ سے ڈریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر باقی کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیں. کہاں سے یہ بات کی کہ مسلمان دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچے؟ کہاں یہ بات کہ جن تک پیغام پہنچانا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہود و نصارہ اور اہل باطل کے آلات کے استعمال کرتے ہیں دین کو نشر کرنے کے لیے.
حق کو جلانے کے لیے باطل کا استعمال کیا جائے گا تو اس سے باطل طرف جائے گا. آپ کا خیال یہ ہے, آپ کا خیال یہ کہ بات پہنچانی ہے پہنچ جائیں گی, لیکن کیونکہ صحابہ کرام کے دعوت دینے اور نقل و حرکت کے جتنے بھی قصے اور واقعات تھے ان کو تو ایک مخصوص زمانے کے ساتھ, ایک وقتی تقاضے کے ساتھ اور قتال کے ساتھ اس کو مربوط کر کے محدود کر کے ایسا چھوڑا ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس زمانے میں. میں آپ سے اردو کا اب بھی خیال لوگوں کا یہ ہے کہ نفل کی ایسی اہمیت اس زمانے میں تھی جب قتال ہوا کرتا تھا. پھر عام ہو اور قتال ہو, کوئی کفار مقابل پر آ جائے اور نکلنے کی ایمرجنسی ہو, عارض ہو جو قتال کا عارض ہے, آپ نفل کے فضائل کو اس پر محمول کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وجہ ہے امت کے اختلاف کی, واحد وجہ ہے. امت تو مدت ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے. ورنہ واقعات پر غور کیجیے, بادشاہوں سے فقراء صحابہ, فقراء صحابہ بادشاہوں سے ایسے بات کرے جس سے غلام کی جائے. شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے رضی اللہ عنہ کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی فقیر اور جو ان کا حلیہ بادشاہ دیکھ رہا تھا وہ سمجھتا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے. بات یہ تھی کہ اللہ کا دین کا پیغام خود پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باطل کے دل میں روح پیدا کیا. عامر جب گئے بادشاہ کے بعد پہلی بات کا بیٹی کہ بتائیے آپ کو کیا کہنا ہے کہ ہم خود بات کریں گے, ہمارا آپ کے درمیان کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. تو آپ لوگ باطل حالات کو ذریعہ بنا کر دین کی اشاعت کی تکلیف سمجھتے ہیں. وہاں وہ اس طرح سے راضی نہیں ہوئے کہ میں آپ سے کہہ دوں آپ جا کے بادشاہ سے کہہ دیں. بادشاہ نے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھا جو کہہ رہے ہیں مان لو, آپ کی بادشاہ, آپ کے اختیارات, آپ کا حکم سب صفر ہو گیا. یہاں جو کہہ رہے ہیں مان لو کہ جی وہ تو سواری لے کے اندر آ رہے ہیں آپ کے شہر میں, اپنے لٹوں کے حالت کے جانے دو. ان کو بڑا پیش کیا تھا, بڑا ان کا قیمتی کہ اس کا سوال ہے, میں سوال نہیں ہوگا, میں جس سواری مدینے سے آیا ہوں اسی پر سواری کا سوال ہوگا, میں آپ کے کوئی سامان نہیں. بادشاہ نے کہا کہ وہ تو آپ کے شہر میں جامع پر آئے, آج ہمارے شہر میں داخل ہوا کہ آنے دو. قلعے کے دروازے پر کہا یہاں آپ کی سواری چھوڑ دیا کہ نہیں, میں تو سواری پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ کے تب تک جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو مانتے نہیں نا, یہ تو کیوں ہوگا, یہ غیبی نظام نہیں ہے, یہ ایک غیبی نظام ہے. وہاں اندر داخل ہوئے تو قالین اتنا نرم تھا تو سواری کے پیر سے نس رہے تھے, اس کو چلنا مشکل ہو رہا تھا. بادشاہ دفتر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, دونوں طرف فوجیں لگی ہوئی ہیں دائیں بائیں. جگہ فوجی اتنی فوج لگائی تھی بادشاہ نے, ایک فوج متاثر ہوں گے, یہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر گدے کی طرف چلنے لگے تو اس کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی ان کے ٹٹو کو. تو انہوں نے وہ قالین کو پھاڑتے جاتے تھے اور راستہ کرتے جاتے تھے, اور کسی فوجی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے یا روک دے, یا کم سے کم آگے بڑھے. نیچے اترے سواری سے تو بھاگنے کی ادھر ادھر, وہاں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیے رکھے ہوئے تھے, گاؤں کے کپڑے پڑے اونچے اونچے تکیے, اس کو مزین کیا گیا تھا سونے سے پوری مجلس کو. اپنے نیزے سے تکیے کے اندر آس پاس سوراخ کیا, اس میں رسی پرو کر ابھی ڈٹوں کو وہاں باندھا. بادشاہ بھی رکھا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہی ہے تو مجاری کی ٹھیک پہ روکی. نماز پڑھنا اس لیے جانا مشکل ہے, یہاں پابندی ہے. مسلمان نے اس روح کو خود ذبح کیا ہے, اس روح سے اللہ نے اس کی مدد کی.
پاگل ہی ہو سکتا ہے کوئی شخص جو یہ کہے کہ نہیں دعوت دینے کے لیے کچھ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے، ان کو سامان چیزیں کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. حالانکہ اللہ فرما رہے آپ نتیجے خود پہنچائیے. اگر آپ نے خود نہ پہنچایا آپ نے حقیقت ادا نہیں کیا. صحیح آپ کو آپ امانتی ادا نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سے امانت ادا ہو جاتی ہے. سوچیے آپ وہاں جا کر بادشاہ سے کہا بتائیے آپ نیچے ہو رہے ہیں میں اوپر آؤں. کون کون کہہ رہا آپ نیچے مجھے سمجھے تو آپ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے نا. ایسی تھوڑی ہے آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے. بتائیے آپ نیچے ہو رہے ہیں میں اوپر آؤں. سب منظر دیکھ رہے ہیں. جو بادشاہ اپنی اولاد کو دفتر بٹھانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے جس کا تکبر کا عالم ہوتا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے بھائی صاحب کی زندگی میں نہیں کرا بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہ سے بات ہو رہی ہے. اگر تمہاری بات قبول کر لو تو یہ کب بھی تمہارا بھی تمہارا بھی تمہاری، اور اگر آپ قبول نہیں کرتے ہو تو ہم تمہارے تخت کی نیچے کی زمین پر بھی ہم قبضہ کریں. اس کی باتیں مسلمانوں نے ان واقعات کو دور صحابہ کے ساتھ کر کے چھوڑ چکے ہیں. یہ ان کی تصور بھی ہے دنیا میں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے استعمال ملیں گے اچھے پڑھے لکھے، وہ کہیں گے ہاں نہیں ہاں دوست کی باتیں کر رہے ہو، صحابہ کی باتیں کر رہے ہو، آپ سے دوست کی بات کر رہے ہو. جو چیزیں یقین کو بنانے والی تھی وہ تاریخ بن کر گزر چکی ہیں. مسلمان ان کو دہرانے کو تیار نہیں. جو لوگ اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ وہ پختگی پیدا کر دیتا ہے. آدمی ایسا آدمی باطل سے متعلق ہوئے کبھی گھستا نہیں. اور میں بالکل کہتا ہوں اگر آپ صرف عبادات میں ہیں دعوت نہیں دیتے تو آپ باوجود عبادات سے باطل سے محروم ہو کر سکے. پکی آپ سے اگر آپ عبادات کے عادی ہیں دعوت نہیں دیتے میں کہتا ہوں اس کے باوجود آپ باطل سے محروم ہو کر رہیں گے. یہاں تک کہ نوبت یہ آ جائے گی کہ آپ کو جس حکم سے روکا جائے گا آپ اسے روک جائیں گے، اور جس حکم سے آپ سے چھینا جائے گا آپ اسے واپس کر دیں گے، اور جس بات سے آپ کو روکا جائے گا آپ کا حکم کے مطابق پورا کر دیں گے. یہ صحیح ہوتا ہے. جو قرآن نے اپنے دین پر استقامت کے لیے دعوت کو عبادت کے ساتھ شرط قرار دیا. یہ تمہارے قدموں کو جمانے کے لیے عبادات کافی نہیں ہے. پکی بات تمہارے قدموں کے جمنے کے لیے عبادات کافی نہیں ہے. وہ یوسف اقدام حکم کی جو وعدہ ہے وہ دین کی نصرت کے ساتھ اگر آپ باطل کے مقابلے میں جمنا چاہتے ہیں اپنے دین پر تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین کے مددگار بنیں. اس کے علاوہ ساری قوت لگا دی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روم کے بادشاہ نے یہ انسانی ہو جائے مال پیش کر دیا، فوج پیش کر دی، آدھا ملک پیش کر دیا، آدھا خزانہ پیش کر دیا. کیا بات کر رہے ہیں؟ سارے عرب کے بادشاہ آتے مجھے دیکھو میں اپنی بات کرنے والا نہیں. میں کیسے چاہتی وہ جگہ نہیں کرتے تو بس پتہ نہیں کیا تو ہمارے مطلب کی چیز ہے. بتائیے آپ تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی مدد اور جو کی ہے صحیح مدد اس کا ایک بنیادی سبب ہے.
جب آپ اس فریضے کو آداب سے ادا کریں گے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نماز کے فریضے کو آداب سے ادا کریں، اول تو فریضہ ادا نہیں ہوگا، اول تو فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نماز میں خارج سے استعانت ناممکن بات ہے۔ آپ نماز کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو کوئی آدمی ہوگا آپ کو سارے لے کر کھڑا کرے گا، نہیں ہوگا، آپ نماز سے خارج نماز میں سے استعانت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر آپ دعوت کے فریضے میں اعلیٰ سے استعانت کے میں شوق کی بات مجھے کہنی ہے، آپ کو کوئی اختلاف ہو، آپ کے اختلاف آپ بات رکھیے، لیکن میرا تو ایک ہی سوال کہ اب عبادات میں خارج سے استعانت نہیں کرتے تو آپ دعوت کے فریضے میں خارج سے استعانت کیسے کرتے؟ ہم تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے، ہم یہ کہیں گے کہ دعوت کا فریضہ آلات سے ادا نہیں ہوتا، وہ قلم سے نہیں ادا ہوتا تو آلات سے کام کیا ہے؟ دعوت کا فریضہ قلم سے نہیں ادا ہوتا، آلات سے ادا ہو جائے گا۔ ہاں پرانا گھر جوڑتا ہوں، پرانی بات ہو گئی۔ مٹی کے بنانے آئے کیا ایسا فرمایا کہ بھائی ہمارے کام میں قلم بہت چلنے لگا ہے، قلم بہت چلنے لگا ہے، اس کام میں جان اس کام میں جان اور یہی محسوس کر رہے ہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماحول میں بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون سے رائے دے دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے اس کے بعد ترجمانی کرنا اس میں مجھے ہارون چھوڑ رہے مسلم کی بات جب مسلم کے پتا ہونے میں کافر ہوتی گئی اور اتنی مضبوط دعوے کی جماعت تھی کہ سمجھتے تھے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ یہ مصر کو پتہ کرنے میں اس کو داخل نہیں ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے دو باتوں کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے مجھ سے پتہ نہیں ہو رہا ہے، یا تو تم نے دعوت کے کام میں کچھ نئے کام شروع کر دیا، یا تمہارے دل میں اس کفر کے مال کی محبت آ گئی ہے جس کفر کو تم مال سے نکالنے کے لیے کی محبت یا اس سے کوئی نیا کام شروع کر دیا، کیا نیا کام ہو سکتا یہ تمہیں نہیں جواب دیا کہ مجھے حیرت ہے کہ تمہاری جیسی اتنی مضبوط جماعت صحابہ کی وہ اب تک جس سے پتا کرنے میں کامیاب کی جس کی دو وجہ ہیں، یا تو تمہارے دل میں اپنے مقابل استعمال کی طرف پیدا ہو گئی ہے یا تم نے کچھ نئے کام شروع کر یہ کام قلم سے نہیں چلے گا، قدم سے آپ کو اب تو قلم بھی خدام آپ کو جاہلوں نے فلم پکڑی ہے، ایک نقطہ اور ختم کر دیا پیش نظر ایک نقطہ اور ختم کر کے حرام راستے اختیار کیا ہے، دین کی اشاعت کے لیے حرام راستے اختیار کیا ہے، میرے سے بات
آپ کو اختلاف ہے تو آپ کی بہتری کیا علامت ہے؟ حرام راستہ اختیار کیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں نے، وہ اتنے مصر ہیں اتنا خوش ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اسلام کوئی تنگی نہیں ہے. آپ نے ساری ساری سنتوں اور سارے ضابطوں کو توڑا یہ کہہ کر ہے کہ اسلام میں تنگی نہیں ہے. اسلام میں تنگی نہیں ہے. میں کہ کام قلم سے چلے گا قلم نہیں چلے. اور فرمایا خون جنی خون سے ہو قلم جنی کیا وجہ اس کی ہے نا آلات کے اندر خدا کی قسم قیامت تک بھی کوئی تاثیر ایسی پیدا نہیں ہو سکتی جو عادات کو انسانی عادتیں ہوتی ہیں نا. انسانی عادتیں شہریوں سے نہیں بدلا کرتی. تحریر تو میں کہتا ہوں تحریر کے بغیر مؤثر بھی نہیں. ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو مسلم کے اطراف میں جج کرتے تھے. ان کا خط وہ دریائے نیل کے نام ایسا گیا ہے کہ دریائے نیل نے خط کو پڑھا، پڑھ کر سمجھا اور سمجھ کر اطاعت کی ہے. آپ اپنے لوگوں کو صحیح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریا کے نام پر شاید خط کو دریا میں ڈالا جائے نہیں کہ وہاں پڑھا جائے کھڑے ہوتا نہیں. اکبر کے خط کو دریا نے پڑھا سمجھا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں دریا کے نام پر سمجھا رہا ہے اور دریا ہی تیرا بہن اپنی وجہ سے ایک خطرہ دے کے دیتا اور اگر تیرا بہن اللہ کے تو عمر یہ کہتے آدمی ختم کر. اس زمانے میں ڈاکٹر نظام تھا. زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں تو بات سے پکانے کی لڑائی نہیں تھی. بےوقوفی کی سوچ ہے. بےوقوفی کی سوچ ہے کہ اس زمانے میں اس لیے چلنا ضروری تھا کہ کوئی بات پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. بےوقوفی کی بات سوچیا. اللہ اکبر ایسے پلائے کھلے ہوئے سجائے ہوئے کبوتر ہوتے تھے جو خطوط پہنچا دیا کرتے تھے اور ایک منزل سے ایک منزل تک باقاعدہ گھوڑے ہوتے تھے جو خطوط پہنچایا کرتے تھے. منزل سے منزل ڈاک جاتی تھی اور اس ڈاک کو ان کے گھر تک پہنچایا جاتا تھا. ڈاک کا نظام لیکن آپ وسلم نے بادشاہوں کو جب دعوت کی آپ نے تو آپ وسلم نے اس کے لیے جماعت بن کے تیار ہو گئی. جاؤ دوسرا کو دعوت دے جا کر تب دعوت اللہ وہ بادشاہ ہیں اور میرا سوال ہوتا ہے کس نے بھیجا کہاں سے آئے اس لیے خط جانا چاہیے. یا نوابوں کو یا بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں آپ نے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم نے جماعت بھیجی ہے امام مسجد کے لیے. جماعت کے لیے جماعت کے جانے سے خزنہ مؤثر ہو گیا تو اس نے آپ کا خط پھاڑا. اب اس کا خط نہیں پھاڑا تو میں ایسے خط لے کر گئے عبداللہ بن نواب عبداللہ بن عمر حضرت عمر اور چند صحابہ جماعت میں انہوں نے خط پیش کیا. اچھا جی واپس آنا ہمارا کام برا ہو گیا. ہم اسکول میں چلے گئے دعوت دے دی خط پہنچا دیا. بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ ختم پہنچا دیے ملاقات کر
واپس آ گئے ہمارا پڑھو. ادھر بادشاہ کو غصہ آیا, اس نے خط پھاڑ دیا. اب میں تو خط پھاڑا پھاڑ دیا. بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کیا جائے جس نے مجھے خط پھاڑا. کون ہے جو مجھے دعویٰ کیا؟ کسرا نے یمن کے گورنر باغان کو حکم دیا کہ کوئی لمبی چوڑی فوج دینے کی ضرورت نہیں, صرف 2 آدمی کافی ہیں میری گرفتار کر کے ان کو گرفتار کر کے سنا ہے. بڑے مقدار فقیر کمزور پسند کے لوگ ہیں, بے حیثیت ہیں اور لمبی چوڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے. 2 فوجی جائیں انہیں گرفتار کر کے لائیں. وہاں سے 2 فوجی پہنچے. باغان نے ایک اچھا سمجھدار ایک آدمی جو بات یاد بھی رکھے اتنے لکھا پڑا ہو اسے ساتھ جوڑ دیا کہ تم جاؤ کوئی بات پیش آ رہے تو اس کو ہاتھوں سے نوٹ کرنا. یہ دونوں پہلے طائف پہنچے, وہاں کے کافروں سے ملے. بھائی کیسے آنا ہوا؟ کیا ہم ساتھوں گرفتار کرنے کے لیے آئے. بڑے خوش ہوئے. طائف کے کفار کہنے کے لوگ اللہ اب تو بڑی سپر طاقت مقابلے پر آ گئی, اب تو ہم آرام سے رہیں گے, اب تو کسی طرح کچھ نمٹ لے گئے. یہ بڑا حسین کا ساتھ لیا. طائف کے کافروں نے بڑا ان کا اکرام کیا. پھر وہاں سے ان کو کھلا پلا کے آگے روانہ کیا. یہ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ ہمارے دیکھو بھائی ہمارے 2 مہمان ہیں, ہمارے 2 سوچی آپ انہیں قتل کرا دیتے, آپ انہیں گرفتار کر لیتے, آپ ان کو باندھ کے ڈال دیتے. تو میں ہمارے مہمان آئے ہیں, ان پر آپ کو ٹھہراؤ, کھلاؤ پلاؤ, آرام کراؤ, صبح ہمارے سامنے پیش کرو. آئے تھے کس لیے؟ آپ جاتے ان کو گرفتار کریں گے. اور رات کو آرام کرایا. فجر کی نماز کی سمجھنے میں نے دیکھا صبح آپ پیش کیا گیا تو دونوں تھر تھر کا کتنا نے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ آج ہی کی رات اسی رات میں آج ہی کی رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے. روایت میں ہے, اس نے کہا تجری ماں کا کوئی آپ سوچ سمجھ کے بولے نا, کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں نے سوچ کر میں لے کر گیا ہوں, میں دے کر گیا ہوں. جس نے مجھے گرفتار کرایا ہے تم کہاں لے کے جاؤ گے مجھے اس کے بعد؟ اس کو تو آج کی رات میں اس کے بیٹے شیروے نے باپ کو شیروے کی جگہ بادشاہ بننا چاہتا تھا. بادشاہ کو اندازہ تھا کہ یہ میری جگہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. اس نے اپنے بڑے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے زہر کا انتظام کیا اور ایک شیشے کے اندر زہر بھر کر رکھا. اس پر لکھا طاقت کی دوا. اور ارادہ یہ تھا کہ یہ زہر کی بوتل اس کی سرداری میں رکھوں گا, اس کے اوپر وہ دیکھے گا, کھائے گا, اس کو پڑے گا. یہ ارادہ ہی تھا بادشاہ کا کہ اس سے پہلے شیروے نے اس رات میں قتل کیا ہے اپنے باپ کو, جس رات وہاں کے فوجی افسروں کے ساتھ مل گئے وہ ایک ادھر آپ کے گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی, ادھر گرفتار کروانے والے قتل ہو رہے تھے. شیروے نے باپ کو قتل کیا, پرویز کو ارادہ کیا کہ بھائیوں کو قتل کروں تاکہ کوئی اور بادشاہ نہ بنے. بھائیوں کو قتل کیا, بہن رہ گئی, بہن کو چھوڑ دیا, بہن کو کیا قتل کروں. کوئی بادشاہ بننے لگے. جب بادشاہ بننے کا وقت آیا سب سے بیٹھنے کا تو خزانے کھولے. باپ کے خزانہ کھولا تو اس کے سامنے بوتل رکھی ہوئی تھی, طاقت کی دوا. طاقت کی چاہیے, وہ طاقت کی دوا کھائے خود بھی مرے. پوری مملکت میں خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ بنایا جائے. اس کی جگہ مجبور ہو کر اس کی بیٹی کو ملکہ بنایا. اس ملک کا بادشاہ عورت بنتی ہے جو ملک تباہ 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 ہو چکا ہے. عورت کو خاندان کی ہونی چاہیے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں اس نے فوراً ہاتھ دوڑایا یمن کی طرف سے بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہاں جواب آیا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
بالکل اسی رات میں معاملہ پیش آیا جس رات میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا اسی رات معاملہ پیش آیا. وہ دونوں فوج باغان یمن کی ساری اس کی فوج، سارے یمن کے اس کے علاقے کے سارے ملک کے تمام لوگ اس خبر کو سن کر سب اسلام میں داخل ہوئے. سارا نظام پر چل رہا ہے کہ آپ دعوت دے کر اپنی ذمہ داری ادا کریں. باغان اسلام لایا، باغان کی ساری فوج اسلام لائے، وہاں کے سارے مسلمان اسلام لائے. ایسے خبر نہیں آپ کو اتار کرنے کے لیے آئے. اس زمانے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے تو طریقہ بدلنا چاہیے. میں کہتا ہوں زمانہ بدل رہا ہے، نماز بدل رہا ہے. آپ 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے، حالات بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے. آپ 5 نماز کی 4 کیجیے، 3 کیجیے، آپ 4 رکعت کی 2 رکعت کیجیے. آپ لوگوں کی مشہوری دیکھیے. میں حیران ہوں کہ آپ عبادت سے کوئی دوائی نہیں کر سکتے زمانے کے سے. آپ کو یہ بات اس بات سے آپ کو کہ درجے کا آپ کا خیال کیوں ہے یہ کہ تبلیغی جماعت کا اپنا طریقہ ہے؟ آپ کو یہ باتیں ان سے معلوم ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اصل سے جوڑ کر نہیں حاصل لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی تحریک ہے، تنظیم ہے. مسلمان کو اس روگ کو الواقت لانے کے لیے جس پر لانے کی مدد کی تھی، اس کی انتظام کرنا آپ کی حمایت اور اس دعوت کے فریضے کو اپنے بدن سے اپنی ذات سے خود ادا کرو. یہ تین اقدام مجھے تو مت رات کیسی بھی وہ ماحول قائم کرو. دعوت یہاں کی منگرور زکات ادا کرنے کا حکم نے ذکر نہیں کیا ہے. وہ زکات ادا کرنے ہم ان کو زکات پر لانے کے لیے مزید کو خالی کرتے ہیں. اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اصل اقامت دین کے لیے آپ سمجھتے ہیں اسلام کے تعارف کے لیے خروج ہے. ہم کہتے ہیں قانون دین کے لیے خروج. آپ ان تعارف معلومات سے کرا سکتے ہیں، دین تعارف آدھا کرو اخبار سے کرا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے. اسلام کا تعارف کرانا اسلام کا قائم کرنا نہیں ہے. امت کو لا کے فرائض پر جمع کرنا یہ اسلام کا قائم کرنا. میں کہتا ہوں کہ اگر خروج کا مقصد اقامت دین نہ ہوتا تو خروج داخل پر قبل عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی. میرا خیال آپ کی جواب نہیں. قرآن اس سے بھرا ہوا ہے جہاں قتال کا کوئی شبہ نہیں ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکیاں دینا نہ نکلنے پر آپ کو ہلاکت کی دھمکی بات یہ ہے جہاں قتال کا کوئی موقع نہیں ہے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، کوئی ہتھیار ہونے والا نہیں ہے،
نہ دفاعی قتال کا موقع ہے، نہ اسلامی قتال کا موقع ہے، نہ کفار بڑھ کر آ رہے ہیں، نہ کوئی غزوہ ہے، نہ کوئی معرکہ ہے، کچھ نہیں۔ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نہیں نکلے تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں میں آپ کو ہرا کر تو تذکیر کا سبب ہے۔ آپ اگر تحریر اور آلات سے تذکیر چاہتے ہیں تو یہ تذکیر خدا کی قسم ہوتی ہے، نہ آلات ہوں گے جب تک تذکیر نہ ہو۔ تذکیر کہتے ہیں خود جا کر جاتے ہیں ایک ہاتھوں کا کھیل ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہاتھوں کا کھیل ہے جس سے آپ دین کو پھیلا رہے ہیں، ہاتھوں کا کھیل اقامت یقین کے لیے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، قیامت کا کوئی متبادل یاد ان شاء اللہ ہمیں اس